شروع اس نام سے جو سارے عالم کا پالنہار اور نہایت ہی مہربان رحم کرنے والا ہے۔ ایم ایس اسٹوریز جی کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے جب ایک درویش نے درویشوں کی محفل میں اپنی روداد پیش کی تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ لگ بھگ ہندوستان کے بٹوارہ ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ دریائے چناب کے کنارے ایک گاؤں کوٹلی بھگوان نام کا تھا۔ اس گاؤں کے مسجد کے امام صاحب نے نماز فجر کی دعا کے بعد نمازیوں سے کہا کہ یہ صاحب آپ لوگوں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں، آپ لوگ ان کی بات سن لیں۔ تو ایک آدمی آگے آیا اور نمازیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، جناب، پچھلے ہفتے دریائے چناب کے سیلاب نے میرا گھر بار سب تباہ کر دیا ہے، مال مویشی سب بہہ گئے ہیں، میرے بیوی بچے کھلے آسمان کے نیچے پڑے ہیں، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، آپ سب سے درخواست ہے کہ اللہ کے نام پر میری مدد فرمائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھر آئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سب کے دل اس کی فریاد سن کر تڑپ اٹھے۔ ہر کوئی اپنی جیب سے 58 روپیہ 2 روپے نکال کر اسے دینے لگا۔ وہ شخص مدد ملنے پر خوش تھا اور ہاتھ اٹھا اٹھا کر نمازیوں کو دعائیں دے رہا تھا۔ ایک بوڑھا نمازی ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ جب سب لوگ سائل کی مدد کر چکے تو وہ آگے بڑھا اور اعلان کیا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ پر حکومت سے ملنے والی ساری رقم اللہ کے نام پر اس شخص کو دے دے گا۔ ہر شخص کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ اس نے سائل سے کہا، تم ادھر ٹھہرو، میں ابھی گھر سے رقم لے کر آتا ہوں۔ سب لوگوں کے لیے یہ انتہائی عجیب اور حیران کن واقعہ تھا، اس لیے کوئی بھی مسجد سے باہر نہ گیا۔ ہر کوئی اس معاملے کو انجام تک دیکھنا چاہتا تھا۔ لوگ آپس میں چے گوئیاں کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شخص واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک تھیلی تھی جو اس نے آتے ہی اس شخص کو پکڑا دی اور کہا کہ اس میں 12,628 روپے ہیں۔ یہ میں اللہ کے نام پر تمہیں، تمہاری اور تمہارے بچوں کی مدد کے لیے دیتا ہوں۔ ہر طرف سے نمازیوں کی سبحان اللہ اور واہ واہ کی آوازیں آنے لگیں۔ ہر شخص اس کی تعریف کر رہا تھا۔ پیسے لینے والے کو قدرت کی اس غیبی امداد پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اظہار تشکر کے لیے اس سخی کے ہاتھ چوم لیے۔ ابھی لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک ایک آواز سن کر سب کے قدم رک گئے۔ ان سب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں مکمل سناٹا چھا گیا تھا۔ مسجد کے امام صاحب نے بے یقینی سے پوچھا، محمد حسین، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم یہ رقم نہیں دینا چاہتے تو پہلے اعلان کیوں کیا تھا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ جی مولوی صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا، جذبات میں میری مت ماری گئی تھی، ابھی مجھے ہوش آیا ہے، یہ ساری رقم میں اسے نہیں دے سکتا، یہ میری عمر بھر کی کمائی ہے، میں اکلوتا ہی اس کا مالک نہیں ہوں، میری بیوی اور بچوں کا بھی اس رقم پر حق ہے، میں بہت شرمندہ ہوں، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا جو میں ساری رقم دینے کا کہہ بیٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس شخص سے اپنی رقم والی تھیلی واپس لے لی اور اس میں سے 10 روپے گن کر اس کی طرف بڑھائے، لیکن اس شخص نے لینے سے انکار کر دیا۔ اب ہر کوئی غصے میں تھا، سب نمازی اس سے نفرت اور حقارت سے دیکھ رہے تھے اور طرح طرح کے القاب سے نواز رہے تھے۔ مولوی صاحب غصے سے بولے، محمد حسین، تم خود تو ذلیل ہوئے،
اپنے ساتھ ہم سب کو بھی ذلیل کرا دیا۔ لوگوں کی لعن طعن ابھی جاری تھی کہ فریادی دل برداشتہ ہو کر مسجد سے باہر نکل گیا۔ سب نمازی بھی بڑبڑاتے ہوئے اس پر طنزیہ جملے کستے اور مختلف تبصرے کرتے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ مولوی صاحب بھی اس سے سلام دعا کیے بغیر اپنے حجرے میں چلے گئے۔ تب محمد حسین آہستہ آہستہ بھاری قدموں سے مسجد سے باہر نکل آیا۔ وہ پہلے تو گلی میں آہستہ آہستہ چلتا رہا، لیکن گلی کا موڑ مڑ کر اس نے بھاگنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر میں گاؤں سے باہر جانے والے راستے پر جا نکلا۔ اسے وہ شخص دور جاتے ہوئے نظر آیا۔ اس نے چڑھی ہوئی سانسوں سے اسے بمشکل آواز دے کر روکنے کا کہا۔ اس شخص نے پیچھے مڑ کر اس کی طرف دیکھا، لیکن چلتا رہا۔ اب محمد حسین نے بھی اپنی رفتار تیز کر دی اور تھوڑی دیر میں اس شخص کے پاس پہنچ کر اسے رکنے کا کہا اور خود تھکاوٹ کے باعث زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ شخص اس کے پاس کھڑا رہا۔ تھوڑی دیر بعد جب محمد حسین کی سانسیں بہتر ہوئی تو وہ اٹھا اور اس شخص کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولا، اللہ تمہارا دل دکھانے پر مجھے معاف کرے، تم بھی مجھے معاف کر دو۔ پھر اس نے اپنی جیب سے وہی تھیلی نکالی اور اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے کہا، میرے دوست، میں یہ رقم گھر سے تمہیں دینے کی نیت سے ہی لایا تھا، یہ تمہاری ہی ہے۔ میرا ارادہ کسی لمحہ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ دراصل تمہیں رقم دینے پر سب لوگوں نے میری جو تعریفیں کی اس سے میرا نفس خوشی سے جھومنے لگا تھا۔ فخر اور غرور سے میری گردن تن گئی تھی۔ اس وقت اچانک میرے اندر سے ایک آواز آئی۔ کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا، محمد حسین، تم نے یہ کام اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے یا دنیا میں اپنی شہرت اور نیک نامی کے لیے کیا ہے؟ اس آواز نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا۔ تب میرے بھائی، میں نے اپنے نفس کو سبق سکھانے کے لیے جان بوجھ کر اپنی بے عزتی کرائی، اپنا مذاق اڑوایا اور باعث تضحیک ٹھہرا۔ میری تم سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ کہہ کر محمد حسین رو پڑا اور ساتھ ہی یہ واقعہ سنانے والا درویش بھی بھری محفل میں ہچکیاں لے کر رونے لگا۔ تو دوستو، ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے؟ اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔